الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یخلق المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لقد یقیناً بے شک کفرا کفر کیا، الذین ان لوگوں نے، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے، قالو جنہوں نے یہ کہا، انا بے شک اللہ اللہ ہوا وہی المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم اللہ ہی مسیح ہے جو مریم کا بیٹا ہے۔ انا بے شک اللہ اللہ هو المسیح اللہ ہی المسیح ہے، مسیح ہے، ابن مریم جو مریم کا بیٹا ہے، یعنی مریم کا بیٹا مسیح ہی اللہ ہے۔ قل میرے نبی کہہ دیجئے، فمن پس کون ہے، یملکو مالک اختیار رکھتا، من اللہ اللہ کے سامنے شیعہ ذرا بھی، یعنی اس وقت کے جو نصارہ تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اللہ پاک ہے وہ خود ہی مسیح کے اندر حلول کر کے وہ مسیح بن کے دنیا میں آیا ہے، لہذا یہ جو مسیح ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا یہی اللہ ہے۔ تو گویا انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کہا، تو اب اللہ اس کا رد کر رہا ہے کہ وہ مسیح اللہ کیسے نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے ان سے پوچھو، فمن کوئی ایسی طاقت ہے، یملکو جو مالک بنے اختیار رکھے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیعہ ذرا بھی، ان اگر ارادہ کر لے، اگر اللہ ارادہ کر لے، این یخلق کہ وہ اللہ کر دے گا، المسیح مسیح کو، ابن مریم جو مریم کا بیٹا مسیح ہے، اللہ اس کو الہ کرنے کا ارادہ کر لے، وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو بھی الہ کرنے کا ارادہ کرے، وَمَن اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعہ سب کچھ الہ کر دے، تو کوئی ہے جو اللہ سے کسی کو بچا لے؟ تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اختیار والا جس نے پیدا کیا ہے اسی کے پاس سارے اختیار ہیں، باقی ہر چیز مخلوق ہے، یہ موت دے دینا، یہ کوئی پیدا کر دینا، یہ اللہ کا کام ہے، باقی ہر چیز جو پیدا ہو گئی ہے مخلوق ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتی۔ جو زندگی اور موت نہیں دے سکتا، کوئی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا اگر کوئی بندہ، تو وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ وہ خود پیدا کیا گیا ہے، تو مخلوق اور خالق ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کہتا ہے اگر اللہ ارادہ کرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کر دے، موت دے دے، ان کی ماں کو بھی موت دے دے، مریم کو، اور جو کائنات میں ہر چیز ہے سارے انسانوں کو موت دے دے، کوئی ہے بندہ جو سامنے آئے اللہ کے مقابلے میں روک لے؟ تو یقیناً جواب ہوگا نہیں۔ تو اللہ پہ کہتا ہے وَلِلَّهِ اللہ کے لیے ہے ملک بادشاہی، السماوات سمانوں کی،
آسمان پہ جتنا یہ نظام چل رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، ٹوٹل کے ٹوٹل اللہ کے اختیار میں ہے، مالک ہے اللہ۔ والارض، اور اس زمین میں جو کچھ ہے، انسان کی، درند پرند چرند فصلیں، سب کا مالک اللہ ہے۔ وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور ما جو بینا درمیان، ہما ان دونوں زمین آسمان کے درمیان جو ہے، یہ خلا جس میں بادل ہے، یہ روشنی آتی ہے، ہوائیں ہیں، یہ ساری کی ساری آکسیجن، یہ اللہ کا مالک ہے۔ یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو بنا دے، وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، ماں کے پیٹ میں ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اب اللہ ہو گیا ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کیا ہوں گے؟ جو بغیر ماں باپ کے اللہ نے بنائے۔ اب وہ کیا ہوگی جس کو صرف آدم سے بنا دیا گیا؟ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جس طرح کا چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ اللہ کل شیء، ہر چیز کے اوپر قدیر، پوری قدرت، طاقت، اختیار رکھتا ہے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو کائنات کی ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتا ہے۔ جب چاہے گا پوری کائنات کو تہس نہس کرے گا اور نہیں بنا دے گا۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ لا کر دے، موت دے دے، کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ ان کی ماں کو دے دے، کوئی روکنے والا نہیں۔ آگے پھر اللہ کہتا ہے وقالت، قرآن نبی کریم پہ نازل ہو رہا ہے، اور جو اس سے پہلے بنی اسرائیل ہے، انہوں نے جو پیغمبر اسلام ان پر آئے پیغمبر آسمانی کتابیں، تو انہوں نے کیا سے کیا دین بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ تم نے بھی کل کو یہ نہیں کرنا کہ اپنے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بنانا شروع کر دو، اور آگے ان کی تعظیم کی بجائے عبادت شروع کر دو۔ عبادت ایک اللہ کی ہے، باقی سب کو اللہ نے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کا نام حضرت عبداللہ ہے، امی جان کا نام حضرت آمنہ ہے، یہ بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، اس طرح پیدا ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح پیدا ہوئے تھے۔ یہ اللہ بتا رہا ہے عقیدہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ رکھنا ہے۔ آگے ایک اور ان کا رد کرتے ہیں، وقالت، اور کہا، الیہود، یہودیوں نے، والنصارى، اور نصارہ نے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور نصارہ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو ابھی یہ پیچھے کہا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا مسیح اللہ ہے۔ تو اللہ دوسرا بھی کہتا ہے، وقالت، کہا یہودیوں نے اور نصارہ نے، نحن ہم ابناء، بیٹے ہیں اللہ کے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے محبوب ہیں، اس کے پیارے ہیں، اس کے چیتے ہیں۔ یعنی یہ ان کا دعویٰ ہے۔ یہود کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کو ہم بڑے پیارے ہیں، محبوب ہیں اللہ کے، احباؤہ، ہم اس کے محبوب ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں ہم محبوب ہیں۔ اس لیے کہ جس قوم کی طرف بھی اللہ نے پیغمبر بھیجا اور آسمانی کتاب بھیجی، تو پیغمبر کے ساتھ جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بالکل سچے دل سے ایمان لا کے اپنا عمل یا اس سے ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پر ایمان لائے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ان کی پیغمبر جاتے ہیں، نسل چلتی ہے، چلتے چلتے یہ بھی ذہن میں رکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقریباً 1700 سال کا فاصلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، اور اس درمیان تقریباً 7000 نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں، اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے درمیان وقفہ تقریباً 600 سال کا ہے، 570 سال یا 600 سال کا وقفہ ہے۔ تو جب یہ پیغمبر چلے جاتے ہیں، پیچھے اب 600 سال تھے، انہوں نے 600 سال میں دین کو کیا بنا دیا کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا، اور اب دونوں ہیں بھی ایک دوسرے کے دشمن، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں،
عیسائی جو ہے ان کا یہودیوں سے شدید اختلاف ہے، اور دونوں آخری نبی کو نہیں مانتے، اور اہل کتاب ہیں تو عقیدہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں بیٹے سے مراد ہوتا ہے کہ اتنے ہم اللہ کے قریب ہیں، جیسے منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، اتنا قریب ہے کہ جس طرح بیٹوں کو سزا نہیں باپ دے سکتا دائمی، ایسے اللہ ہمیں نہیں دے سکتا۔ احباؤ، چونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہے، نسل در نسل نبی آئے ہیں، لہذا ہمارے نبی ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ اللہ کہتا ہے نا 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 نا، عمل سے یہ زندگی بڑھنی ہے، تمہارا دل و نسبت سے کام ہو جائے، اور اسی سے اہل اسلام بھی کہتے ہیں ہماری فلاں سے نسبت ہے، کہیں نہ کہیں نسبت ہونی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے نسبتوں سے کام نہیں چلنا، نہ نبیوں کی اولاد نسل نہ نسل چلنا ہے۔ تم نے 6 سال سے دین بگاڑ دیا ہے، اور اللہ کے کہتا ہے ان سے ذرا پوچھیں، کل ان سے پوچھو فالیما، فا پس لما، کیوں، یعذبکم، وہ عذاب دیتا ہے تم کو، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کا۔ پھر اللہ تم کو تمہارے گناہوں کا عذاب کیوں دیتا ہے؟ ان کا اپنا عقیدہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا قرآن میں آتا ہے کہ ہمیں بالکل لن تمسنا النار الا ایام معدودات، کہتے ہیں ہمیں آگ نہیں چھوئے گی صرف چاند دن، کہ ہمارے باپ دادا نے بچھڑے کی معبود بنا کے پوجا کی تھی 40 دن، ہمیں زیادہ سے زیادہ 40 دن عذاب ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں آپ خود عذاب کو مانتے بھی ہو، اور دنیا میں تمہارے جتنا ذلیل کوئی نہیں، کہ یہ بخت نصر نے ان پہ حملہ کر کے 6 لاکھ یہ یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا تھا، اور 6 لاکھ کو قیدی بنایا تھا، اور بیت المقدس جو ان کا پہلا عبادت گیا اس کو اس نے گرا دیا تھا۔ کئی بار یہ ذلیل ہوئے ہوتے ہوتے اللہ کہ کیوں تمہیں یہ سزا ملتی ہے؟ یعنی تم وہ قوم ہو کہ صدیوں سے فرعون نے تمہیں غلام بنایا ہوا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ ہے تمہارے اللہ کا قریب بیٹے محبوب ہونے کی علامت، کہ دنیا میں فرعون تمہیں قتل کرتا تھا تمہارے بچوں کو، اور تم غلام بنے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے نکالا تمہیں، پھر 40 سال تک تم صراعوں میں ذلیل ہوتے رہے، کیونکہ لڑتے آئے نہیں تھے آگے، تو صراع میں ذلیل ہوئے۔ گویا کہ یہ تمہاری کوئی اللہ کے محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ پھر کیوں تمہیں اتنا سزا دیتا ہے؟ آگے بل، اللہ کہتا ہے بلکہ تم بشرن، انسان ہو، بلکہ تم انسان ہو سارے، ممن، جس طرح خالق کا اللہ نے پیدا کیا ہے، جس طرح اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے پورے انسانوں کو، اس طرح تم بھی ایک انسان ہو، بالکل اسی طرح ماں باپ کے نطفے سے، ماں کے پیٹ سے کمزور پیدا ہوئے اللہ تمہیں پالا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے بلکہ تم بشر ہو، انسان ہو، ممن، اس طرح کے جس طرح خالق اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے تم بھی اسی طرح پیدا ہوئے ہو۔ یغفر، ہاں یہ بخشتا ہے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو وہ بخشتا ہے، وَيَغْفِرُ وَيُعَذِّبُ، اور وہ عذاب دیتا ہے، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے۔ یہ عذاب دینا، یہ معاف کر دینا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جس بندے کو اس کے عمل پیچھے چھوڑ جائے اس کی نسبت اس کو کبھی آگے نہیں لے جا سکتی۔ جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ غرق ہو گیا، لوط علیہ السلام کی بیوی، یعنی یہ نسبت کوئی کام نہیں دیتی، اللہ جسے چاہے۔ بلکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے دادا عبد المطلب کے بیٹے عباس، یعنی چچا، اے عبد المطلب کے بیٹے عباس، میں قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے تجھے بالکل نہیں بچا سکتا۔ آگے کہتے ہیں اے رسول کریم کی پھپھو صفیہ، یعنی اے رسول اللہ کی پھپھو صفیہ، میں آپ کو اللہ کے عذاب سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ اور تیسرا فقرہ آپ کہتے ہیں اے محمد کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاطمہ بنت محمد، دنیا میں میرے مال میں سے جو لینا لے لو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں اس کے عذاب سے آپ کے ذرا بھی کام نہیں آ سکتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ
اللہ کے اختیار میں ہے، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے، وللہ، اور اللہ کے لیے ہے ملک کو پوری بادشاہی، السماوات، آسمانوں پر جب لگے گا روز محشر وہاں بھی پوری بادشاہی اللہ کی ہوگی، والارض، اور زمین میں بھی پوری بادشاہی اللہ کی ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں زمین آسمان کے درمیان ہے پورے کا پورا بادشاہ سلطان اس کا اللہ ہے، وَإِلَيْهِ، اور اسی اللہ کی طرف المصیر، تم نے لوٹنا ہے، چاہو نہ چاہو، مجبور ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں زندہ کر کے اپنی طرف لٹا کے سامنے کھڑا کر لینا ہے۔ آگیا یا اہل الکتاب، اے کتاب کے دعوے دارو، تم پر کتابیں آئی ہیں، 7,000 نبی میں نے بھیجے ہیں تم میں، تورات انجیل بھی بھیجی ہے، اب سنو، قد، یقیناً، جاءکم، اب آ چکا ہے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، اب تمہارے پاس ہمارا آخری رسول آ گیا ہے، یبین، وہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے سامنے، وہ تمہارے سامنے پوری طرح حقیقت دنیا کی، آخرت کی، دین کی، شریعت کی کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اللہ فترتن، فترت کہتے ہیں وقفے کو، من الرسل، رسولوں کے وقفے کے بعد اب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے اور وہ پوری شریعت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو 600 سال ہیں اس کو فترتن کہتے ہیں کہ یہ رسول اس میں نہیں آیا تھا، کوئی رسول بھی عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد نبی مکرم آئے، یہ اللہ کہتا ہے، وہ 600 سالوں میں تم نے دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ یہ اللہ پھر کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب، یہودیو عیسائیو، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، یبین لکم، وہ تمہیں کھول کھول کر اب بیان کرتا ہے، اللہ فترۃ من الرسل، رسولوں کے وقفے کے بعد، اور یہ آخری رسول ہے، ان تقولو، یہ میں نے اس لیے بھیجا ہے، ان تقولو، کہ تم یہ نہ کہو، ما، نہیں، جاءنا، ہمارے پاس آیا، من بشیر، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ کوئی ہمیں ڈرانے والا، یہ میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ کوئی نہیں آیا ہمارے پاس، نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ہی ڈرانے والا۔ یہ تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحب بیان ہوئے ہیں نا، انجیل میں، تورات میں، وہ بھی آپ کو بشیر اور نذیر کہا گیا ہے کہ آپ آخری رسول آئے گا، وہ جو دین آپ کو دے گا، جو اس پہ عمل کرے گا ان کو جنت کی خوشخبری دے گا، جو اس کا انکار کرے گا ان کو آگاہ کرے گا، ڈرائے گا کہ جہنم بڑی سخت جگہ ہے، لہذا وہ تمہارے پاس آ گیا۔ فقط، جان لو، یقین کر لو، جاکم، آ چکا ہے تمہارے پاس، بشیر و نذیر، پیغمبر آ چکا ہے، خوشخبری دے رہا ہے، اور ڈرانے والا یہ اب آ گیا۔ واللہ، اور یہ یقین رکھو اللہ تعالیٰ، اللہ کل شیء، دنیا کے نات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کے اوپر قدیر، پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک بار جی دہرا لیجئے، لقد کفر الذین، بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ، قالو، جو یہ کہتے ہیں، جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا ہی، یعنی اللہ ہی، المسیح، مسیح ہی اللہ ہے، اللہ ہی مسیح ہے، دونوں ترجمے ہیں، ابن مریم، جو مریم کا بیٹا مسیح ہے وہی اللہ ہے، اللہ کہتے ہیں کل، میرے نبی کہہ دیجئے، فَمَن یَمْلِکُ، کون اختیار استعمال کرے گا، کون مالک بنے گا، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی کون اختیار رکھتا ہے، اگر کوئی ہے سامنے آئے، ان ارادہ، اگر ارادہ کر لے اللہ، این یخلقا، کہ اس نے ہلاک کر دینا ہے، المسیح، مسیح ابن مریم کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو بھی، اور اللہ دنیا سے لے گئے تو ان کی ماں کو بھی اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کرے، وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جو کوئی زمین میں ہے، جمیعاً سب،
وہ تو دو ہیں، پوری کائنات کو اللہ لا کرنے کا ارادہ کرے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے اختیار رکھتا ہے ان کو بچا لے؟ کوئی نہیں۔ وللہ، اللہ کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اللہ کسی اور طرح پیدا کرے تم اس کو پھر خدا مان لو، لہذا اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہود و نصارہ نے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اس کے محبوب ہیں، چہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں نہیں پھیلے گا چونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ اللہ کہتا ہے قول انہیں کہہ دیجئے، فالما، پس کیوں، یعذبکم، عذاب دیتا ہے تم کو اللہ، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کا، تم دین سے ہٹ گئے ہو اور اللہ نے تمہیں ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے، کبھی فرعون کی غلامی، کبھی صحراؤں میں پھرنا، کبھی قتل کرنا بخت نصر کا، اللہ تمہیں عذاب دیتا ہے۔ آگے قبل، بلکہ انتم بشرون، تم عام بشر ہو، انسان ہو جس طرح سارے انسان ہیں، مما خلق، ممن خلق، جس طرح اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اس طرح تم بھی ایک انسان ہو، پیدا کیے گئے ہو۔ یغفر لمن یشاء، یہ اللہ کی شان ہے، بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک، سلطانی آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان بھی اللہ کی سلطانی ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے ضرور جانا ہے۔ اس لیے یا اہل الکتاب، ہے کتاب والوں، قد جاءکم، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس رسولنا، ہمارا رسول آ گیا ہے، یبین لکم، وہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تمہارے سامنے، اللہ فترۃ من الرسل، فترۃ وقفہ، من الرسل، رسولوں کے وقفے کے بعد، اب یہ آخری رسول ہے اور قیامت تک یہی دین، یہی شریعت، یہی قرآن، اسی رسول کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ اور اس لیے بھیجا ہے ان تقولو، کہ کل کو تم یہ نہ کہو، ما جانا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، تو فقط، بے شک، جاکم، آ چکا ہے تمہارے پاس، بشیر و نذیر، بشیر اور نذیر آ گیا ہے، خوشخبری اور ڈرانے والا۔ واللہ، اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔